السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ناول دل میں ہو تم بائی ماہی جی کی ایپیسوڈ نمبر 3 لے کے آئی ہوں۔ بنا وقت ضائع کیے ناول کو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ماضی: گھر میں ماں باپ کی اکٹھی دو لاشیں آنے سے تینوں بہنیں نیم پاگلوں کی طرح رو رو کر چلا رہی تھیں۔ ان کی تو دنیا ختم ہو گئی تھی۔ آج صبح ہی آمنہ بیگم اور اکرم صاحب قریب ہی گاؤں میں اپنے کسی عزیز کے فوت ہو جانے کا سن کر گئے تھے۔ آج صبح ہی آمنہ بیگم اور اکرم صاحب قریب ہی گاؤں میں اپنے کسی عزیز کے فوت ہو جانے کا سن کر گئے تھے۔ ان کا پروگرام شام تک واپس آ جانے کا تھا، تو اس لیے وہ بچیوں کو گھر ہی چھوڑ گئے تھے۔ انیلا اور ملیحہ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، تو ساتھ والی خالہ بطول کو بچیوں کا خیال رکھنے کا بول کر گاؤں آ گئے تھے۔ واپسی پر اکرم صاحب تیز گاڑی چلاتے ہوئے آ رہے تھے کہ گھر پر بچیاں اکیلی ہیں۔ بریک خراب ہونے سے گاڑی رکی نہیں اور ایک ٹرالے سے ٹکرا گئی۔ دونوں جائے حادثہ پر ہی وفات پا گئے۔ کسی نے موبائل میں موجود مقصود کا نمبر جو کال لاگ میں تھا اس پر فون کر کے انہیں حادثے کی اطلاع دی۔ گھر میں ایک کہرام برپا ہو گیا۔ سب لوگ روتی بلکتی تینوں بہنوں کو دکھ سے دیکھ رہے تھے۔ والے جانتے تھے تینوں کو باپ نے بڑے لاڈ سے پالا تھا۔ وہ بولتے تھے میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے، اس لیے تین تین رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور اپنی بچیوں کو خوش رکھتے ان کے ناز نخرے اٹھاتے۔ اسی لیے تو وہ کسی کے سنبھالنے سے بھی سبل نہیں رہی تھیں۔ ان شہزادیوں کو جیسے کسی نے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ تبھی تو انہیں چاروں اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر بھی سالیہ نے اٹھ کر الماری سے پیسے نکال کر چھوٹی خالہ کو دیے کہ کسی سے پیسے مانگ کر میرے والدین کا کوئی کام نہیں کرنا، ان کے تمام کام ان کے اپنے پیسوں سے کرنے ہیں، اور پیسے چاہیے ہوں تو اور لے لیجیے گا۔ گھر کے اندر کے سارے کام سالیہ نے خود سنبھالے تھے کہ وہ اپنے بابا کے بیٹے تھیں۔ نم آنکھوں کو دوپٹے سے خشک کرتی جا رہی تھی اور کام کرتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ اپنی دونوں بہنوں کی ماں باپ بھی تھی۔ ان ذمہ داریوں نے ہی اسے ہمت دی ہوئی تھی۔ تدفین کے بعد رشتے دار آہستہ آہستہ جانے لگے اور جنازے کے اگلے روز دعائے مغفرت کر کے سب چلے گئے۔ ان جوان لڑکیوں کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر نہ آن پڑے، جو کہ کوئی بھی یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ خالہ رابعہ بھی وہیں تھی۔ پریشان تھی کہ کس طرح اپنے خاوند سے بولے کہ بچیوں کو ساتھ لے چلوں کہ تینوں خوبصورت اور جوان ہیں، اکیلی کیسے رہیں گی، زمانہ بہت خراب ہے اور لوگ کیا کہیں گے، کیسے لوگ ہیں، جوان بچیاں اکیلے چھوڑ گئے ہیں۔ یہی سوچ کر وہ بچیوں کے پاس بیٹھی تھی، خاموشی سے آنسو بہاتی کہ ان کا بیٹا فرحان اندر آ کر اپنی ماں سے بولا، چلے ماما پاپا کہہ رہے ہیں وقت سے نکلیں تاکہ گھر روشنی میں پہنچ جائیں، اور بولا وہ کہہ رہے ہیں بچیوں کے ساتھ فون پر رابطے میں رہ لیجیے گا اور حال چال پوچھ لیا کیجیے گا۔ خالہ رابعہ اپنے خاوند کی بات کا مطلب سمجھ کر بچیاں ساتھ نہیں لے کر گئیں، شرمندہ ہو گئی تھیں۔ یہ سترے مومنہ کو روز یہاں آنے پر مجبور کرتیں۔ عشق تو کس رنگ کا دکھتا ہے، ہر کسی کو دکھتا ہے، یا بس اسے دکھتا ہے جسے تو ہوتا ہے۔ مجھے تجھے دیکھنا ہے زندگی میں ایک بار ضرور، کسی کو عشق میں تڑپتے ہوئے تو دیکھوں تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ نیچے مومنہ لکھتی ہے، عشق دکھتا ہے معشوق کی آنکھوں میں، تو جھانک تو صحیح میری آنکھوں میں، تجھے ہجر ملے گا ان آنکھوں، ان میں وصال کی تمنا بھی ہوگی، تیرے آنے کی خوشی ہوگی، میری آنکھیں تجھے چوم رہی ہوں گی۔ مومنہ حال دل تو لکھ دیتی ہے پر نام نہیں لکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے خود ڈھونڈے، پر اس کے عشق نے ابھی تک یہ پڑھی ہی نہیں تھی۔ نازک سی شانوں، سانولے رنگ پر تیکھے نقوش کی 20 سالہ لڑکی جو کمزور ہونے کی وجہ سے 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ اماں ثانی اندر آئی اور خوشی سے لبریز آواز میں بولی، حویلی کے چھوٹے خان دلاور اپنی پڑھائی کے پہلے سال میں پاس ہو گئے ہیں اور بڑی مالکن زری بی بھی بہت خوش ہیں۔ تو بڑی مالکن نے اس خوشی میں سب ملازمین میں راشن تقسیم کیا ہے۔ وزیر شانوں کو دیکھتا ہے، پھر اماں ثانی کو دیکھ کر بولا، ماں جی آپ کا تو لسٹ میں لکھا کہ بیوہ ہیں اور اکیلی ہی ہیں، تو یہ؟ وہ شانوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا اماں ثانی سے مخاطب ہوا۔ اماں ثانی وزیر سے بولی، کوئی بات نہیں خان، ہم دونوں اس میں پورا مہینہ گزار لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وزیر بولا، اماں جی ان کا راشن آپ کو الگ ملے گا۔ وہ یہ کہہ کر سودے کا تھیلا اندر لے آیا تو اس کی نظر چارپائی پر بیٹھی بچی پر گئی۔ وزیر اماں کو دیکھتا ہے، وہ بولی، یہ کائنات ہے، میری بیٹی شانوں کی بیٹی ہے۔ وہ منہ ڈھانپے کھڑی شانوں کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ وزیر اس انکشاف پر حیران رہ گیا کہ وہ تو اسے چھوٹی لڑکی سمجھا تھا، اور کنواری اسے عجب سا محسوس ہوا۔ وہ شادی شدہ ہے؟ وزیر ماں جی سے بولا، تو پھر تو اس کا خاوند بھی یہیں ہوگا۔ اماں ثانی پھیکی ہنسی ہنس کر بولی، نہیں وہ یہاں نہیں رہتا، اس نے میری بیٹی کو بچی کی پیدائش کی وجہ سے طلاق دے دی ہے۔ اس کا خیال ہے لڑکی کا پیدا ہونا میری بیٹی کا قصور ہے، اس لیے یہ میرے ساتھ یہیں رہتی ہے۔ وزیر حیرت سے اس لڑکی کو تکتا ہے جو وزیر کو اپنی جانب دیکھتا پا کر نظریں جھکا گئی، جیسے واقعی اس بچی کی پیدائش میں اس کا ہی قصور ہو۔ وزیر کو دکھ ہوتا ہے کہ اتنی سی عمر میں اس پر اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بولا، پھر تو آپ کو اس کا راشن الگ اور بچی کے لیے دودھ بھی ملے گا، وہ میں صبح پہنچا جاؤں گا۔ اماں وزیر کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک گئیں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کر کے دروازہ بند کر کے واپس اندر آئیں۔
اماں شانو سے بولی۔ شانو یاد سے دلاور خان کے لیے روز خاص دعا کرنی ہے، رب انہیں لمبی حیاتی دے اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے، آمین۔ ہم غریبوں کا احساس کرتے ہیں، اللہ بھلا کرے مینشن والوں کا، ہم غریبوں کا بہت احساس کرتے ہیں، رب سونا ان کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔ اماں ثانی شانو کو بتاتی ہے وزیر جگری یار ہے دلاور خان کا، کچھ عرصہ ہی ہوا ہے مینشن کے کام سنبھالے ہوئے، پہلے دلاور خان کے ساتھ ہی پڑھتا تھا، وہ کلاس تو نہیں جانتی تھی کتنی پڑھا ہے پر بولی بہت پڑھا ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرا کر شانو کو بتاتی ہیں، دلاور خان بس اس پر اعتبار کرتے ہیں گھر کی بچیوں کا، انہوں نے شہر کسی کام بھی جانا ہو وزیر کے ساتھ ہی جاتی ہیں، وہ وزیر سے پردہ بھی نہیں کرتی۔ مناہل بی بی بہت نخرے والی ہے، بس وہ لالا نہیں بولتی، باقی سب بی بی وزیر کو لالا بولتی ہیں، وزیر سب کو بی بی ہی بولتا ہے۔ وہ خیالوں میں کھوئی دھیمی آواز میں وزیر کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، ساتھ ساتھ گود میں لیٹی کائنات کو تھپک رہی تھی کہ وہ سو جائے۔ وہ بھی اونگ رہی تھی، جیسے بس نانی کے آنے کا انتظار ہی کر رہی تھی، پھر جھٹپٹ سو گئی۔ اماں ثانی بولی، وزیر اخلاق کا بھی بہت اچھا ہے اور شرافت میں اپنی مثال آپ ہے، تبھی تو اسے گھر کے اندر لے آئی تھی، کسی کی بیٹی پر بری نظر نہیں رکھتا ہے۔ شانو اچھا بول کر ایک لمبی سانس خارج کر اٹھ گئی اور وزیر کی گھورتی نظریں یاد کر کے خود سے بولی، مجھے تو گھورے جا رہا تھا اور ہوں کہہ کر تھیلا کھولتی ہے کہ دیکھے راشن میں کیا کیا ہے۔ اگلے روز وزیر ماسی ثانی کے گھر ایک اور راشن کا تھیلا چھوڑ گیا اور بولا، دودھ والا لگوا دیا ہے، روز لیٹر دودھ پہنچا جایا کرے گا، پیسے میں دے دیا کروں گا۔ وہ اپنی زندگی میں گم رہنے والی لڑکی کو بار بار دیکھ رہا تھا، اسے ایسا کرنے پر اس کا دل مجبور کرتا ہے، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ایسا کرنے پر مجبور تھا اور دل کی اس کیفیت پر حیران تھا۔ وہ سر کھجاتا بولا، راشن بعد میں بھی ملتا رہے گا، کوئی کام کرنا چاہو تو بتا دینا، سلائی سینٹر ہے اپنا، وہاں لگوا دوں۔ وزیر شانو سے بولا، اپنا سلائی سینٹر ہے، کام چاہیے ہوا تو بتا دینا، میں لگوا دوں گا۔ شانو کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی اور اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمکنے لگیں، کام ملنے کی خوشی میں اور بچی بھی ساتھ ہوگی یہ جان کر۔ وزیر جانتا تھا کہ ایک غریب کے لیے روزگار کی کتنی اہمیت ہے۔ وزیر بولا، کرنا ہے کام؟ کیا کام چاہیے؟ وہ سر ہلا کر بولی، ہاں چاہیے کام۔ وزیر بولا، اچھا میں کل ماسی کو بتا دوں گا جو حساب کتاب ہے۔ شانو اچھا میں سر ہلا کر گھر کا دروازہ بند کر گئی، یہ دیکھے بغیر کہ آج بھی وزیر اسے مسلسل غور سے دیکھ رہا تھا۔ شانو سامان لے کر خوشی خوشی اندر کچن میں آ گئی اور تھیلے کو چوم کر بولی، اللہ تیرا شکر ہے، بے شک تو روزی کا وسیلہ بناتا ہے، تو ہم کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ وہ اماں کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے بتائے اسے کام مل گیا ہے، اب اسے وہ اپنے اور اپنی بیٹی کے خرچے خود کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا محنت کرنی ہوگی زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ سوچ کر مسکراتی ہے کہ اب وہ کائنات کو پڑھائے گی بھی تاکہ وہ اپنا آپ سنبھال سکے، کسی کے محتاج نہ ہو، ایک روٹی کے لیے ظلم سہے اور زندگی سے یا اپنے عورت ہونے سے نفرت کرے۔ وہ اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کر کے بیاہے گی، یہ سوچ لیا تھا اس نے، تاکہ اس کی بیٹی ان حال میں نہ ہو جن میں وہ آج تھی۔ ساتھ والے گھر سے نگو اور شانو دونوں سلائی سینٹر اکٹھے جانے لگی، وہاں بہت کچھ چلتا تھا۔ پہلے پہل شانو نے تکیوں کی اوور لاک کا کام کرنا شروع کیا، پھر مینیجر نے اسے کپڑے گنتی کر کے لکھنے پر لگایا۔ وہ شانو کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا، نیت کا کھوٹا انسان اسے دھیرے دھیرے اپنے چنگل میں پھنسا کر کچھ اور ہی کام کروانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا شادی شدہ ہے، مجبور ہے، پیسے کے لیے اپنی عظمت بھی فروخت کر دے گی، اسے بھی خوش کر دیا کرے گی اور کچھ اضافی رقم بھی بنا لیا کرے گی۔ رانا کی نظر تو کائنات پر بھی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ سلسلہ جاری رہے بہت دور تک۔ دھیرے دھیرے شانو کافی کام کرنے کو سیکھ گئی، خوشحالی بھی آنے لگی تھی، پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے چہرے پر رونق بھی آ گئی تھی اور کپڑوں میں سے چھید بھی ختم ہونے لگے تھے۔ شانو آفس میں بیٹھی پریشانی سے ہاتھ مل رہی تھی، سر رانا کے دراز میں سے 1,00,000 روپیہ غائب تھا، جس کی وجہ سے 6 لوگوں کو شک کی بنا پر روک لیا گیا تھا، جن میں 5 مرد اور ایک عورت شانو تھی۔ اسے یہ تو علم تھا کہ وہ چور نہیں ہے، پر اس وقت پریشانی یہاں سلائی سینٹر میں اکیلے رہ جانے کی تھی، کیونکہ شانو کو اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ پریشانی میں رونے لگ گئی جب سامنے بیٹھے رانا نے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ لا کر بولا، ابھی تمہاری تلاشی لی جائے گی۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھتی ہے، اس کی آنکھیں برسنے لگیں اور وہ اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ کر سر نفی میں ہلانے لگی۔ اماں ثانی سلائی سینٹر کے باہر اپنی نواسی کائنات کو گود میں لے کر پریشان بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے ابھی تک شانو باہر نہیں آئی؟ باقی سب لڑکیاں تو چھٹی کے بعد گھروں کو چلی بھی گئی ہیں۔ ان سے ذرا فاصلے پر وزیر کی جیپ رکتی ہے، وہ دھوپ کا چشمہ اتارتا ہوا ماسی کے پاس آتا ہے اور بولا، خیر ہے ماسی ابھی تک یہیں ہو، گھر نہیں گئی؟ ماسی جو مسلسل سلائی سینٹر کے داخلی دروازے کو دیکھ رہی تھی، چونک کر وزیر کو دیکھتی ہے اور پریشانی سے بولی، وہ وزیر بیٹا ابھی تک شانو کو چھٹی نہیں ملی، باقی سب لڑکیاں چلی گئی ہیں۔ وزیر شہر جا رہا تھا کہ اسے راستے میں یاد آیا ڈیلیوری والی رسیدیں تو سینٹر سے لے کر ہی نہیں آیا، جس کے بغیر شہر جانا فضول تھا۔ وہ شہر کی حدود کو چھوتا ہوا جی واپس موڑتا ہے اور سلائی سینٹر میں سے ڈیلیوری رسیدیں لینے آ جاتا ہے۔
دور سے ہی اس کی نظر ماسی ثانی پر پڑتی ہے جو چھوٹی بچی کو گود میں لیے سینٹر کے باہر پھولوں کی کیاری کی بنی پر بیٹھی تھی۔ رانا کو علم تھا کہ وزیر شہر چلا گیا ہوا ہے اور اب تک تو وہ پہنچ بھی گیا ہوگا۔ رانا کو یقین تھا آج وہ شانو کو اپنے جال میں پھنسا لے گا اور آج وہ اس سے خوشی اور سکون حاصل کر کے کاروبار کی ابتدا کر لے گا۔ اس کے لیے وہ بھی شہر میں ایک متوسط طبقے کے علاقے میں ایک فلیٹ کرائے پر لے چکا تھا۔ وہ شانو کی طرف بڑھتا ہے کہ لاؤ میں خود تمہاری تلاشی لوں۔ رانا 2 قدم آگے بڑھتا ہے جبکہ شانو 2 قدم پیچھے دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ میری عزت بچا لے، ایک بار گھر باعزت پہنچ جاؤں، کل سے نہیں آؤں گی۔ رانا کے ہاتھ میں شانو کی چادر اتر کر آ جاتی ہے۔ وہ دروازے سے ٹکراتی ہے اور ہینڈل کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور شانو وزیر کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور چلانے لگی۔ وزیر یہ سب دیکھ کر شانو کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے پستول نکال کر رانا پر فائر کر دیتا ہے۔ وزیر بغیر کچھ دیکھے سنے فائر رانا کی ٹانگ میں مار گیا۔ گولی کے چلنے اور رانا کی درد سے بھری چیخ کو پکار کے مجھے کیوں مارا خان؟ میں تو اس چور کی تلاشی لے رہا تھا۔ میرے دفتر سے لاکھ روپے غائب ہے۔ اب شانو اور زور سے کانپنے لگ گئی اور گر نہ جائے وزیر کی قمیض گلے سے پکڑے کڑی تھی۔ روتے ہوئے مسلسل گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ سر اٹھا کر بولی، نہیں خان میں نے چوری نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں تو وہ یہ بولتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ وزیر اپنے ورکر کو رانا کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس کا علاج کرواؤ اور چوری ڈال کر جیل کروا دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ماسی ثانی بھی گولے کی آواز سن کر تیزی سے اندر آئی اور بے ہوش شانو کو دیکھ کر گھبراہٹ سے ہکلا کر بولی، شانو کیا ہوا؟ خالہ رابعہ صالحہ پر ایک شرمندہ سی نگاہ ڈال کر سر جھکا گئیں۔ ان کے انگنت آنسو گالوں پر رواں ہو گئے۔ جینیں آگے بڑھ کر صالحہ نے صاف کیا۔ بولی، خالہ فکر نہیں کرنا، میں رابطے میں رہوں گی، ہم کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ دونوں چھوٹی یونیورسٹی جاتی ہیں۔ خالہ رابعہ بولیں، پر صالحہ لوگ کیا بولیں گے کہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں جو جوان بچوں کو تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ صالحہ بولی، خالہ میں سب سے کہہ دوں گی ہم اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ خالہ تو بہت اصرار کر رہی تھی، پر چھوٹیوں کی پڑھائی کا مسئلہ تھا۔ وہ بولی، خالہ آپ فکر نہیں کریں، اور بولی کہ ہم اوپر والا کمرہ کرائے پر دے دیں گے کسی جاننے والے کو جن کی فیملی ہو تو محفوظ ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہا کروں گی کہ سب ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم اپنے اللہ کی ذمہ داری ہیں، وہ ہمیں خود سنبھالے گا۔ خالہ بولی، اتنی مہنگی پڑھائی کیسے پوری ہوگی؟ اور پھر رونے لگیں تو صالحہ بولی، خالہ میں انکل مقصود سے بات کروں گی، ہم کو نفع کم دے دیں پر ہر ماہ 10 تاریخ سے پہلے دے دیا کریں کہ سارے خرچے 10 سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، راشن، بل، فیسیں وغیرہ۔ صالحہ خالہ کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی، اور اماں کا اور ہم تینوں بہنوں کی شادی کے لیے بنایا ہوا کافی زیور ہے، طریقے سے چل کر اور ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر ہم پڑھ کر نوکریوں تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ میرا بھی یہ تو مکمل ہے، جاب ڈھونڈتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں اور نہ روئیں۔ وہ خالہ کے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی، ہم آپ کی مجبوری سمجھتی ہیں، چلے چپ ہو جائیں اور مسکراتی ہوئی جائیں تاکہ ہم مطمئن ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ خالہ بچیوں کو دیکھ کر زبردستی مسکرانے لگیں۔ خالہ کے مسکرانے پر صالحہ خالہ کو اپنے بازوں کے گھیرے میں لے کر باہر گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ تب خالو جی نے صالحہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر رسمن بولا، بچے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ایک باپ کی طرح یاد کر لینا، مجھے خوشی ہوگی آپ کی مدد کر کے۔ صالحہ بھی بولی، جی جی خالو جی، آپ سے ہی کہوں گی، اور ہمارا ہے ہی کون، اور دوپٹے کے پلو سے آنکھیں خشک کرنے لگی۔ صالحہ کو اتنی دور چمکتا سورج بھی سوانیزے پر محسوس ہو رہا تھا اور اسے جھلسا رہا تھا، پر وہ مسکراتی ہوئی ان سب کو اللہ حافظ بول کر اندر آ گئی۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر کے اندر آتی صالحہ نے اپنی بہنوں کے لیے اپنی باہیں کھول دیں۔ تینوں بہنیں ساتھ لگ کر خوب روئیں۔ صالحہ بولی، وہ واقعی اپنے والدین کے بعد کوئی رشتہ اپنا نہیں رہتا۔ خوب سارا رونے کے بعد صالحہ اپنی بہنوں کے آنسو صاف کر کے بولی، آج کے بعد ہم نہیں روئیں گی، اچھا؟ یہ سمجھیں گے کہ ماں باپ ہی نہیں سارا خاندان مر گیا ہے، اور تم دونوں دھیان سے پڑھو، ہر حال میں پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم عام اخراجات بہت کم کر دیں گے تاکہ تعلیم مکمل کر کے کسی اچھی جاب تک پہنچ پائیں، تاکہ زندگی آسان ہو اور معیار زندگی اچھا ملے، تاکہ کوئی خوف سے باہر نہ تاکہ زندگی آسان ہو اور معیار زندگی اچھا ہو، تاکہ کوئی ملے بھی، بلکہ اس خوف سے آئے ہی نہ کہ کہیں کچھ مانگ نہ لیں۔ صالحہ نے بہنوں کو سمجھایا کہ اس وقت کو کاٹنے کے لیے ہمیں طرز زندگی سادہ رکھنا ہوگا۔ روتی ہوئی انیلا بولی، جیسے؟ تو آپ بھی روتی انیلا کا چہرہ اپنے دوپٹے کے پلو سے خشک کر کے اس کے گال چوم کر مسکرا کر بولی، جیسے ہم اپنے ہی گھر کا بس ایک کمرہ استعمال کریں گے، اوپر والا بڑا سا جو کمرہ ہے اسے کرائے پر دے دیں گے۔ اب ساتھ ساتھ صالحہ ملیحہ کا چہرہ خشک کر کے چومتی ہے اور بولی،
سادہ اور سستی چیزیں پکا کر کھائیں گی اور زیادہ کپڑے بنانے کے بجائے ہم عبایا لے لیں گی، اس کے نیچے نئے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، تو انیلا فیشن کی شوقین بولی۔ اچھا آپی، جیسے آپ بولیں گی ویسا ہی کروں گی، کہ کہہ کر کچھ افسردہ ہو گئی۔ صالحہ دونوں بہنوں کو بولی، اور ہاں، اب سے چہرہ ڈھانپ کر گھر سے باہر جانا ہے، یہی بہتر ہے کہ اب ہماری طرف ہر آنکھ اٹھے گی تو یہ پردہ تمہارے چہرے اور کردار کی پاکیزگی کی حفاظت کرے گا، لوگوں کی گندی نظروں سے بچائے گا۔ انیلا آنکھیں صاف کرتے ہوئے سر ہلا گئی۔ اچھا۔ تینوں بہنیں ہولے ہولے ہچکیاں لے رہی تھیں اور اپنے اندر لایا عمل بنا رہی تھیں۔ موجودہ حالات میں جینے کا انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب پڑھائی ان کے لیے کس قدر ضروری ہو گئی ہے۔ صالحہ آپی نے اٹھ کر میز پر کھانا لگایا اور بولی، چلو کھانا کھاؤ اور سر درد کی دوائی کھاؤ اور چائے پیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، تاکہ دماغ سکون میں آئے اور آگے کا لایا عمل ترتیب دے۔ اندر سے تو صالحہ بھی خوفزدہ تھی کہ کیسے ہم تین جوان لڑکیاں رہیں گی، پھر خود ہی زیر لب بولی، اللہ مالک ہے، اور چائے پینے لگی۔ دروازے کو اندر سے تالا لگا کر اور کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی، یہ سوچ کر کہ اگر کوئی آیا بھی تو دروازہ نہیں کھولیں گی۔ بہت کچھ سوچتی صالحہ انیلا کے بالوں میں انگلیاں چلاتی چلاتی نہ جانے کب سو گئی۔